اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام وتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھیں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں۔ معزز مکرم سامعین کرام، شکر ہے اس خدا وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت غم حسین عطا کیا۔ دیکھیں، اعلان کوئی بھی کرے اعلان ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی اعلان بغیر ذمہ داری کے نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کہ حالات پورا شوب ہیں، اور حالات پورا شوب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کبھی بھی ہمارے راہبر اور ہمارے ہادی یہ نہیں سکھاتے کہ ہم انتشار پیدا کر کے کوئی پروگرام کریں۔ ہمارے راہبر اور ہمارے ہادی نے سکھایا ہے کہ ہم انتشار اور اختلاف کو پیدا نہ کریں، اور ہم کبھی بھی انتشار اور اختلاف کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر حقیقی میں اپنے امام کے چاہنے والے ہیں، اپنے راہبر کے چاہنے والے ہیں، تو ضروری ہے کہ ایسے اقدامات انجام دیں کہ جس سے نہ انتشار ہو نہ اختلاف ہو۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کر
حسد کی دیوار توڑ ڈالو، کیوں دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ مل جل کے ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آج کی جو تاریخ ہے، آج کی جو شب ہے، جس مناسبت میں ہم اور آپ وارد ہوئے ہیں، واقعاً بہت ہی دردناک ہے۔ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے جس کا خلا تاریخ پر نہیں کر سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی سی سوانح حیات پہ مولا کی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اگر دامن وقت نے گنجائش اور موقع اور محل اور وقت دیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم کیا تھا کہ آج مولا سجاد کی زندگی پہ ہی بیان ہونا چاہیے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک لمحے کے لیے مولا سجاد سے نہ ہٹوں، چاہے مدحت میں ہو چاہے مصائب میں ہو انشاءاللہ، مگر آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ الحمدللہ آج چھٹا دن ہے، آپ میرے ساتھ تھے، میں شکر گزار ہوں، آج بھی رہیے گا۔ میں 4 مصروں سے دیکھتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، بزرگان میری تائید کریں گے، دنیا کا یہ دستور ہے شعیب بھائی کہ اگر ہم کسی کے قدموں میں کوئی چیز ڈالنا چاہیں گے تو ہمیں جھکنا پڑے گا۔ دیکھیے گا، میں ایک تاریخ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم کسی کے قدموں میں کوئی چیز ڈالنا چاہیں گے، کسی کے پیروں میں کوئی چیز پہنانا چاہیں گے تو ہمیں جھکنا پڑے گا۔ ہر مقام پہ جھکنا پستی نہیں ہے، مگر قدموں میں جھکنا پستی ہے۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، صرف یہ جملہ یاد رہے کہ پیر میں ڈالنا کوئی چیز پستی کی علامت ہے، جھکنے کی علامت ہے۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ جوان میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے جزاک اللہ۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ یہ مجلسیں کل میں نے بیان کیا، یہ مجلس، یہ فرش عزا تبرک مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نتیجہ ہے۔ صلی اللہ محمد۔ یہ اور بات میں آج انشاءاللہ شعراء کرام کی فضیلت بیان کروں گا، اور ایسی روایت ہے جو ظاہراً امام سجاد علیہ السلام سے منسوب اور منسلک ہے۔ یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، جملہ سنیے گا۔ یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر یزید کو قیدی بنا گئے سجاد۔ یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر یزید کو قیدی بنا گئے سجاد۔ جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد۔ جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، یزید دیکھ تیرے، اس سے بڑی جیت کیا ہوگی حسینیت کی کہ جو اپنے آپ کو کامیاب کہتا تھا، مولا سجاد نے 72 کی کامیابی کا جلوس اسی کے گھر میں لے کے گئے اور فرش عزا بچھا کے بتایا کہ دیکھو تمہاری فرش بچھے تو تم جیتے، اگر حسین کی فرش بچھے۔ دیکھیں آپ حضرات الحمدللہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے کسی مجلس میں جیت اور ہار کا معیار بیان کیا تھا کہ مقصد جس کا باقی ہو وہ جیتا، جس کا مقصد فنا ہو وہ ہار گیا۔ میں ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اب یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے کون جیتا، کون کہہ رہا ہے کون ہارا، بس یہ دیکھو کہ اگر دنیا میں یزید کے دادا کی نعت پڑھی جائے، نہیں بات نہیں پہنچی ہے، اگر دنیا میں یزید کے دادا کی نعت پڑھی جائے تو یزید جیتا، حسین کے نانا کی نعت پڑھی جائے تو حسین جیتے۔ یہ ہے، دیکھیں بہت سے ایسے جملات ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان کو روک کر یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ 40 کے
حوالے سے میں نے بہت سے فقرات اور بہت سے جملات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک بیان کیے، لیکن ایک عجیب و غریب جملہ جو آج میری نظروں کے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب علی اصغر میدان میں گئے تو یزید کے 10,000 بھاگے، اونو محمد گئے 20,000 بھاگے، علی اکبر گئے 50,000 بھاگے. جیت اور ہار کا معیار دیکھیے گا. غازی عباس گئے، کوئی دریا پہ رکا ہی نہیں بات پہنچی نہیں ہے. غازی عباس گئے، کوئی دریا پہ رکا ہی نہیں. تم یہ کہتے ہو نا کہ 1,00,000 جیت گئے 72 ہار گئے، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کم سے کم آ کے دیکھو، لاکھوں میں ہزاروں بھاگ گئے، 72 میں کوئی نہیں بھاگا. اللہ اکبر. لاکھوں میں ہزاروں بھاگنے والے ملتے ہیں، مگر 72 میں کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ کوئی بھاگ گیا ہو. یہ ہے اصحاب حسین. اب ممبر پہ آ جائیے. میں نے کہا تھا شورا اکرام کی فضیلت بیان کروں گا، شاید 2-4 مدحت کرنے والے اور بڑھ جائیں. ظاہراً امام چہرم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی ہمارا ذکر کرنے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو لب اس کے ہلتے ہیں، حرکت ہم پیدا کرتے ہیں، زبان اس کی ہلتی ہے، تاثیر ہم پیدا کرتے ہیں. اور بے شک اگر کسی کو شک ہو تو ممبر پہ آ جائے، اسے یقین ہو جائے گا کہ امام نے صحیح فرمایا یا امام نے غلط فرمایا. ذہن میں کچھ نہ رہے، کم سے کم نعرہ حیدر تو یاد رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کم سے کم نعرہ حیدر تو. اچھا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ امام کیسے مدد کرتے ہیں. ایک ذاکر ممبر پہ آیا، لوگوں نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے، بس یہاں سے میرے ساتھ ہو جائیے گا، میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا امام تمہاری مدد کرتا ہے؟ کہا بے شک ہمیں پورا یقین ہے. کہا اگر تمہارا امام تمہاری مدد کرتا ہے تو برسر ممبر ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں. اگر بات حق ہو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. خون جگر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارا امام تمہاری مدد کرتا ہے تو مصرع ہم دیتے ہیں، تضمین آپ لگائیے. شورا اکرام بیٹھے ہیں، میں آپ کے احترام اور آپ کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں. مصرع ہم دیتے ہیں، تضمین آپ لگائیے. مصرع دیا، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. شعر دیکھیے گا، پہنچ گیا وہاں تک. الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. اب اگر اتنے شورا کرام بیٹھے ہیں الحمدللہ، مجھے کوئی بتائے کہ فضیلت کہاں سے بیان ہوگی. اصل میں مصرع فضیلت کے لائق ہے ہی نہیں، مگر واہ رے کرم امام. اس نے فوراً لو لگایا، مولا آپ نے کہا تھا اس یقین پہ ممبر پہ آیا ہوں، مولا میری لاج رکھ لیجئے گا، اپنی حدیث اپنے کلام کی لاج رکھ لیجئے گا. جیسے ہی ادھر سے توسل ہوا ادھر سے امام کی مدد ہوئی. آنکھوں کو کھولا، زبان کو اس نے حرکت دی، فوراً دہن سے جملہ نکلا، رسالت کے جوہر امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. اللہ اکبر. رسالت کے جوہر امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے. اچھا ابھی بھی یقین نہیں ہوا. کہا کہ دوسرا مصرع دیتے ہیں، صرف 3 شعر کی وضاحت کروں گا، ہیں تو بہت سارے اشعار. دوسرا مصرع دیا، جو تھوکتے تھے رسالت مآب کیچڑ میں. قسم خدا کہ آج کے شاعر ہوں تو قلم توڑ کے رکھ دیں کہ مولانا اس پہ ہم فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتے، مگر کرم امام کا تھا. بہت آہستہ سے پڑھوں گا. کرم امام کا تھا، امام سے لو لگائی، امام نے فوراً اس کے ذہن میں یہ مصرع ڈالا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. زمیں سے آتی تھی مجھ کو گلاب کی خوشبو. اللہ اکبر. زمیں سے آتی تھی مجھ کو گلاب کی خوشبو، جو تھوکتے تھے رسالت مآب کیچڑ میں. نہیں آدھے لوگ میرے ساتھ ہیں، آدھے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. اچھا یقین نہیں ہوا، بس آخری چاہے جیسے استقبال کریے گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز میں کر دوں گا.
اس نے تیسرا عجیب و غریب دیا، سننے کے بعد غصہ آپ کو آئے گا۔ میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں۔ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں حیدر نہ ٹکے ہوں؟ اللہ اکبر۔ لوگ چلے گئے جو اپنے آپ کو بہت بڑا جنگجو کہتے تھے، مگر حیدر کسی بھی جنگ میں بھاگے نہیں ہیں۔ میرے مولا، ہر جگہ تو فضیلت ہو گئی، یہاں پہ کیسے فضیلت بیان کی جائے کہ اگر یقین ہے تو زبان کو حرکت دے، تاثیر ہم پیدا کرتے ہیں۔ زبان گویا ہوئی، دہن سے ایک شعر نکلا، ارے باد جہاد مال غنیمت کے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد یا اللہ۔ باد جہاد مال غنیمت کے واسطے، میدان جنگ میں کبھی حیدر ٹکے نہیں، مال غنیمت کے لیے کبھی۔ لہٰذا یہ ہیں ہمارے امام اور ہمارے رہبر اور ہمارے ہادی جو مدد کرتے ہیں۔ آئیے میں گفتگو مولا سجاد پہ آج انشاءاللہ تمام کروں گا، ابتدا بھی میں نے کی ہے۔ واقعاً واحد ہمارا یہ امام ہے کہ جس کو یوں تو سارے ائمہ ہمارے لائق احترام ہیں اور سارے ائمہ کے لیے لقب دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کروں گا، ہو سکتا ہے جواب آپ کے ذہنوں میں ہو، مگر اسی امام کو سید الساجدین کہا گیا یا کسی اور امام کو کہا گیا؟ کیا اور کوئی امام سجدہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن یہیں پہ رک کے ایک اعلان کر دوں، جو مجھے کہا گیا ہے، حالات پورا شوب ہیں، خمسے کے عنوان سے مجلس ہو چکی ہے، نصف بچی ہوئی ہے، لہٰذا جو باہر بیٹھے رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اندر ہی آ کے بیٹھا کریں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ سلسلہ جو الحمدللہ کامیابی اور کامرانی کے منزلوں پہ ہے وہ رک جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اب میرے ساتھ آپ متوجہ ہو جائیے گا، واحد یہ امام جس کو سید الساجدین کہا گیا۔ میرا سوال آپ سے ہے، ساجد اور سید الساجدین میں فرق کیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا، میں بہت آہستہ سے اس کا جواب دے کے آگے منزل کو بڑھا دوں گا۔ ساجد اور سید الساجدین میں فرق کیا ہے؟ ساجد اسے کہتے ہیں، جواب سنیے گا، ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرنے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ اللہ اکبر، جملہ بہت بڑا ہے۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرنے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ سید الساجدین اسے کہتے ہیں زمین جس کا انتظار کرے کہ یہ مجھ پہ سجدہ کرے۔ یا علی، یہ ہے فرق، یہ ہے فرق سید الساجدین اور ساجد میں۔ ہم اور آپ ساجد ہیں، لیکن ہمارا امام سید الساجدین ہے۔ نائجیریا کے ایک بزرگ عالم دین، سب جانتے ہوں گے، ان کا نام کیا ہے؟ سب نے احتجاج کیا ہے، کانپور میں تو بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، لہذا یہ نام بھولا نہیں جا سکتا۔ آیت اللہ ابراہیم زکزکی پورا نام۔ ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ کہا گولیاں لگ گئی ہیں، ہوا نا؟ تاریخ ہے آپ کے سامنے، شاید جذبہ سید سجاد آپ تک پہنچے۔ قید میں ڈال دیا گیا، ان کے گھر والوں سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے بیان جو کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان کی چھوٹی بیٹی کا بیان ہے کہ میرے بابا کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی، کیوں؟ اس لیے کہ معالجہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرے آنکھ کی بینائی عنقریب ہے کہ چلی جائے۔ میرے بابا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہر طریقے سے مجبور کر دیا تو قید میں کیوں رکھا ہے؟ سوال ہے نا، جب حکومت تمہاری ہے تو قید میں کیوں رکھا ہے؟ آزاد کر دو، ان کا تو سب کچھ چھین لیا ہے، اسلحے تمہارے ہیں، فوج تمہاری ہے، تخت تمہارا ہے، تاج تمہارا ہے، پھر بھی ابراہیم زکزکی کو قید میں رکھا ہے۔ عجب نہیں وقت کا حاکم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ آزاد کر دیتا کسی اور کا چاہنے والا ہوتا۔ نہیں، بات نہیں پوچھی ہے۔ آزاد کر دیتا
کسی اور کا چاہنے والا ہے، یہ اس کا چاہنے والا ہے جس کا امام ہاتھوں میں ہتھکڑی ہونے کے بعد بھی وقت کے یزید کا تختہ پلٹ دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا چاہنے والا۔ ان کی رگوں میں ایسے امام کا خون دوڑ رہا ہے کہ جو ظلم کو برداشت، ظلم کے سامنے دبتے نہیں۔ اسی لیے تو میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، کائنات کے امیر سے جب سلمان نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ تو دیکھ کے پہچان لیں گے کون زندہ ہے کون مردہ، اس لیے کہ مولا نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں پھر بھی مردہ، کھا رہے ہیں پھر بھی مردہ، باتیں کر رہے ہیں پھر بھی مردہ۔ مولا آپ تو امام ہیں پہچان لیں گے، مولا ہم کیسے پہچانیں گے؟ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، کائنات میں جا کے دیکھنا جو حق بولے وہ زندہ، جو حق چھپائے، اب یہ نہ دیکھو کہ یہ چل رہا ہے تو زندہ، یہ دیکھو کہ حق بول رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ اس کے اندر حق بولنے کی طاقت کتنی ہے۔ آئیے دربار شام دکھاتا ہوں آپ کو، جس کی میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہے۔ شام کا دربار، بکا ہوا خطیب، آنے کے بعد علی اور اولاد علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اس کے تمام تر لہجے ختم ہو گئے، امام نے کہا کیا اجازت ہے، قسم خدا کی مقتل میں عربی کا بھی یہی جملہ ملتا ہے، کیا اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہوں؟ مولا شبیہ ممبر کی ہے، خود عربی کی عبارت جا کے پڑھیے گا۔ مولا شکل ہے ممبر کی، ممبر کہہ دیتے، مولا نے ممبر نہیں کہا کیا اجازت ہے لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ میرے مولا ممبر کہہ دیتے، کہ ہر جگہ کو ممبر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولا ممبر کا معیار کہا ہے کہ جس جگہ پر علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہو وہ جگہ ممبر ہو سکتی ہے۔ مولا نے کہا لکڑی کا ڈھیر، اجازت نہیں دے رہا تھا، اسے پتا تھا نا کہ کتنا بھی قیدی ہو، رگ میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ علی کا ہے۔ الغرض اجازت ملی، میرا مولا ممبر پہ آیا، آنے کے بعد حمد و ثناء پروردگار عالم کرنے کے بعد جیسے ہی اپنا تعارف کرایا، انا ابن مکہ و مینا، اے لوگو میں مکہ اور مینا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں علی و فاطمہ کا بیٹا، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا، میں حسین ابن علی کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں رسول خدا کا بیٹا۔ حیران و پریشان، اس نے مؤذن سے کہا جا کے اذان دے، کیوں؟ تاکہ یہ اپنا تعارف نہ کرا سکے۔ بے وقت، تاریخ کہتی بے وقت اذان ہوئی ہے، اذان کا کوئی وقت نہیں تھا۔ بے وقت اذان وہی دیتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، اذان کا وقت کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے وقت اذان ہوئی، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے مولا نے کہا جل جلالہ شان، جیسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا نے مؤذن کی طرف نظر کر کے کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، جملہ بہت بڑا ہے، چاہے جیسے استقبال کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ میرے مولا نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا یزید یہ بتا جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ اچھا ہے، آپ کم سے کم اپنے ذہن پہ فشار دیجئے اس وقت یزید نے کہا کیا ہوگا؟ اچھا اپنے جد کو تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے جد کا نام ہے، کیونکہ ایسے کارنامے تو ہے ہی نہیں کہ اذان و اقامت میں ان کا نام لیا جائے، لہٰذا یہ جیت کا اعلان کیا۔ رک کر ایک جملہ کہوں، امام نے اذان سن کر خطبہ روک دیا تھا، کچھ سمجھ میں آیا پیغام؟ نہیں پہنچا میرے جوانوں پیغام؟ امام ہیں ہم اور آپ، خطبہ روکے تو دو چار مومنین کہیں گے اما خطبہ دیجئے، مجلس پڑھیے،
اذان ہوتی رہے گی، لیکن امام کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے۔ امام نے خطبہ روک کر بتایا کہ مجلس کسی بھی پیمانے کی ہو، اگر وقت نماز ہے تو مجلس رک جانی چاہیے۔ اصل پیغام ہے حسینیت کا، امام نے دیا کہ اگر نماز اور اذان کا وقت ہے، کبھی بھی مجلس کے وقت کو اذان و نماز سے نہ ٹکراؤ، اس لیے کہ اذان و نماز سے وہی ٹکراتا ہے جو کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ یا تو آپ یقین کرو کہ ایک کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ اور کل میں نے آپ سے ایک اور سوال کیا تھا، پاکستان کے درس کا معاملہ بتایا تھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے، سوال ہوا کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے، تو بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو مر چکے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ پھر ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو کافر ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک چیز اور رہ گئی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ تو عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ تیسرے نے کھڑے ہو کے کہا جسے نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر! جسے نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب آپ کو اپنا موازنہ کرنا ہے کہ تینوں فہرست میں کس میں ہیں آپ۔ اگر نہیں ہیں تو خدا حسین کا واسطہ مقصد حسین کو مصلی پہ جا کے بیان کیجیے۔ اب نماز کی بات آ گئی ہے، ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، الحمدللہ سائنس اور یہ ساری چیزیں پڑھنے والے حضرات ہیں، اور ہمارے شعیب بھائی بھی ہیں۔ ایک ایسا نیا جملہ ہے اور نئی تحقیق ہے کہ انشاءاللہ کچھ یاد رہے نہ رہے، میری اس عشرے کی مجلس کا یہ جملہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو ضرور یاد رہ جائے گا۔ پانی کے پاک ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ کم سے کم 3 طریقے۔ کتنے؟ 3 طریقے۔ پہلا، دیکھو رنگ بدلا ہے کہ نہیں۔ میں نماز اور اذان اور وضو سے اگر ثابت کر سکا تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ پہلا، دیکھو رنگ بدلا ہے کہ نہیں۔ دوسرا، یہ دیکھو کہ بو تو نہیں بدلی ہے۔ تیسرا، چکھ کر دیکھو ذائقہ تو نہیں بدلا ہے۔ یہ تو طریقہ بتا دیا اسلام نے، اب ہمیں پریکٹیکل کہاں کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اسلام نے جو بتایا ہے کہیں پر عمل کروایا ہے کہ نہیں؟ کا پتہ کرنا ہے، مسجد میں آؤ۔ مسجد میں پہنچے، کا وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب۔ بات پہنچنی چاہیے، اگر تصدیق ہو جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا، میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ آؤ مسجد میں وضو کرو۔ کتنی چیزیں مستحب؟ کہا 3 چیزیں۔ واجب پہلے اسلام نے نہیں کہا پہلے مستحب کرو۔ مستحب میں سب سے پہلے کہا پانی لو، اگر صحیح ہے دیکھنے میں تو ہاتھ کو دھلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر پانی دیکھنے میں صحیح ہے تو ہاتھ کو دھلو۔ اس کے بعد کہا 3 مرتبہ کلی کر کے دیکھو ذائقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کہا ناک میں پانی ڈال کے دیکھو بو تو نہیں بدلی ہے۔ جب سارے مرحلے ہو جائے، یقین ہو جائے پانی صحیح ہے، تب واجب افعال انجام دو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام۔ کہ اسلام نے یہ نہیں کہا سیدھے واجب کرو، کہا مستحب کرو، دیکھو تو پانی صحیح ہے کہ نہیں۔ ہر ایرے غیرے سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جو پانی اسلام نے مہر لگا دی کہ یہ صحیح ہے، اس کو آپ انجام دے کر آ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب سید الساجدین سے یہ مجلس منسوب ہے۔ ایک واقعہ ان کی تاریخ کا بیان کر کے اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام ظاہراً 2 برس کے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے میں پڑھتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام 2 سال کے ہیں، ظاہراً جو تاریخ نے سن لکھا ہے۔ اچانک وہ کنویں میں گر جاتے ہیں۔ اب مصلحت پروردگار ہی کہیں یا کچھ اور کہیں، یا آپ کی مرضی، مگر نتیجہ آنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا تھا۔ چوتھے امام حجرے میں سجدے میں مصروف ہیں۔ اچھا، میں نے تاریخ میں ایک آج اور جملہ پڑھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو سجدہ کرتے ہیں ان کے صرف پیشانی پہ نشان آتے ہیں، اس لیے ان کو ساجد کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے امام کو سید الساجدین اس لیے بھی کہا جاتا تھا، ان کے 7 اعضائے سجدہ پہ سجدے کے نشان تھے۔ یہ ہے ہمارا امام۔ امام سجدے میں ہیں، امام کی زوجہ آتی ہیں، امام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں،
امام نے کہا چہرے پہ شکن کیسی ہے؟ مسکرا کے امام نے کہا کہ اے میری زوجہ آپ کے چہرے پہ شکن کیسی ہے؟ کہا کہ ہمارا اور آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام نے امامت کی قبا اوڑھی، رسالت کی ابا اوڑھی، صبر کا امامہ رکھا، تب اللہ کی تسبیح لی، تبرہ کا عصا لیا، اللہ اکبر، دروازہ کھلا، امام کنویں کے پاس آئے۔ لوگوں نے کہا مولا اب آ رہے ہیں، بچے کی تو جان چلی گئی ہوگی۔ سنیے گا امام کا جواب، بچے کی تو جان چلی گئی ہوگی۔ امام نے کہا پریشان نہ ہو۔ امام نے کنویں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا اے کنویں کے پانی میرے محمد باقر کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ پانی کی سطح بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ امام محمد باقر اوپر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام محمد باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر ہیں۔ نہیں، پانی کے اوپر ہے۔ لوگوں نے کہا مولا، جملہ سنیے گا، مولا آپ کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، آپ کا بچہ کنویں میں تھا۔ میرے مولا نے تاریخی جواب دیا، میرے مولا نے کہا جب میں نے اللہ کے سجدے میں خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میں نے اللہ کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو اللہ میری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا ہے اعتماد رکھو اپنے خدا پہ۔ جب ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ امام سجدہ کرتے ہیں، پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے، امام سجدے میں ہوتے ہیں، امام نماز میں ہوتے ہیں، سانپ انگوٹھے کو چبا جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی ہے، تب جا کر ایسا شخص ہمارا ہاتھی بنتا ہے۔ یہ ہے ہمارے راہبر۔ لہذا پہچانے منزلت کو کہ ہمارے اور آپ کے راہبر نے ہمیں کیا دیا ہے۔ عزیزوں، امام نے یہ ساری چیزیں تو ہمیں دے دی، مگر رونے کے لیے بہت سے فقرات اور جملات چھوڑ گئے۔ میں نے فضائل تھوڑے سے شاید کم پڑھے ہوں، اس لیے کہ آج مصائب مجھے امام کا مکمل پڑھنا ہے۔ تاب اتنی نہیں ہے کہ مولا سجاد کے مصائب پڑھ سکوں، اس لیے بھائی کے لیے ایک اگر غیرت دار بھائی ہے نا تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، جب تک اس کی زندگی رہے اس کی بہنیں اس کے سامنے بے پردہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ آواز گریہ بلند ہو گئی۔ رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ امام مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی کا مرتبہ بہن کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری بہن بے پردہ نہ ہونے پائے۔ جب 40 ہجری کے کوفے میں زینب بابا کے دور حکومت میں کوفے میں جاتی تھی نا تو مولا کہتے تھے سورج ڈوبنے کے بعد زینب کوفے کے اندر آئے گی۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ تاکہ کوئی دیکھنے والا زینب کو نہ دیکھ سکے، مگر جب 61 ہجری کے کوفے میں زینب گئی ہے تو دروازے پہ روک کے یہی کہا گیا ہے زینب کو روکو، بازار کوفہ سجایا جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک بھائی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر بھائی اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میرے عزیزوں، یہ قافلہ جب کربلا سے لے جایا جا رہا تھا، تاریخ کہتی ہے ادھر سے نہیں گزارا گیا کہ جدھر شہداء کے لاشیں نہیں تھے، ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں موجود تھے۔ جب کسی کے بابا کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو آپ پرسے داری میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جوان بیٹا لاشے کے قریب نہ جائے، جوان بیٹا جنازے کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ جوان بیٹا ہے برداشت نہ کر سکے گا۔ اے میرا مولا سید سجاد، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ بے گورو کفن ریگزارے کربلا۔ اجرکم اللہ۔ رونے میں کنجوسی نہیں، چاہے جیسے پرسہ دیجیے۔
یہ قافلہ گزارا گیا، کوفے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا شام کے زندان میں آیا۔ سنیں گے شام میں 2 زندان تھے، شام میں 2 زندان تھے۔ ایک زندان ایسا تھا کہ جس پہ دن کی دھوپ پڑتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو بیویوں پہ پڑتی تھی۔ ایک زندان ایسا تھا کہ جن میں اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اس زندان میں ہمارے بیمار کربلا کو رکھا گیا تھا۔ ساری تاریخیں میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ منزل بہت طویل ہے۔ تاریخ کہتی ہے میرے عزیزو، اسی زندان پہ جس پہ روشن دان نہیں ہوتا تھا، اسی زندان کے دروازے پہ جناب سکینہ آتی تھی۔ جب صبح آتی تھی پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی، بھیا سجاد سے مخاطب ہو کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ دانہ چگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی تھی پرندے واپس آتے تھے۔ قیامت کا جملہ ہے کہ جب شام ہوتی تھی پرندے واپس آتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے۔ جناب سکینہ نے کہا بھیا سکینہ کو وطن کب نصیب؟ اجرکم اللہ۔ سکینہ کو وطن کب نصیب ہوگا؟ لو جب رہائی ہوئی ہے نا، منزلیں تمام کر دی میں نے، جب رہائی ہوئی ہے تاریخ کہتی ہے کہ سر شہداء کے آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے سر آئے، کسی بی بی نے بڑھ کے عباس کا سر لے لیا، کسی بی بی نے بڑھ کے قاسم کا سر لے لیا، کسی بی بی نے بڑھ کے اکبر کا سر لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے بندے آئے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں چادریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ سب نے اپنی اپنی تو چادر لے لی ہے، مگر جیسے ہی ایک ننھی سی چادر آئی ہے، کہا اس چادر کا کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ کہتی جناب رباب نے بڑھ کے چادر لیا، ارے دوڑتی ہوئی قید خانے میں آئی، اے سکینہ چادر مل گئی۔ اجرکم اللہ۔ اے سکینہ چادر مل گئی ہے، سکینہ اب ہم پہ بے پردہ نہیں رہیں گے۔ تاریخ کہتی ہے 3 جنازے ایسے ہیں جس میں چند لوگوں نے شریک، 4 جنازے ایسے ہیں جس میں کچھ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ پہلا جنازہ ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کا، جو شب کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا ہے، تیسرا جنازہ امام حسن کا ہے، چوتھا جنازہ ہے جناب سید سجاد کا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مصائب۔ چوتھا جنازہ ہے جناب سید سجاد کا۔ جب ہمارا اور آپ کا امام مدینے میں تھا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا میرے گھر میں شادی ہے، تشریف لائیے گا۔ مولا میرے گھر میں شادی ہے، تشریف لائی۔ مولا نے کہا واقعہ کربلا کے بعد ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، ہاں اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر پہ آ جائیں تو میرے بابا کی مجلس، اجرکم اللہ، رونے میں کنجوسی نہیں، میرے بابا کی مجلس کرانا اور مصائب میں میرے بھیا اکبر کے مصائب پڑھوانا، میرے بھیا اکبر کے مصائب پڑھوانا۔ تاریخ کہتی ہے اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، مصائب میں اکبر کے مصائب ہوں گے۔ مجلس حسین برپا ہوئی، ہمارا اور آپ کا امام آیا۔ سنیے امام نے کیا کہا ہے، کہا اگر ہو سکے تو چراغ کو غل کر دے، روتے روتے مر جائیے گا، حق ادا نہیں ہوگا جملے کا۔ کہا چراغ کو غل کر دے، کہا مولا چراغ کو غل کیوں کر دے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی رونے میں شرم کرتا ہو، ہو سکتا ہے کوئی رونے میں شرم کر رہا، چراغ کو غل کر دے تاکہ سب کھل کے میرے بھیا پہ رو سکے۔ اللہ اکبر۔ چراغ گل ہوا، مجلس ختم ہوئی، چراغ روشن ہوا تو دیکھا امام موجود نہیں ہے۔ سننا آپ نے، جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا جان لوگوں نے چپلیں اتاری تھی، وہ ہمارا اور آپ کا امام تھا۔ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ یہاں تشریف لائیے۔ کہا ابھی تک یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان، اجرکم اللہ، اب یہ میرے مہمان ہیں۔ بس میں آخری مراحل پہ آ رہا ہوں، اب یہ میرے مہمان ہیں۔ مولا بازار مدینہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قصاب ہے جو جانور ذبح کرنے کے لیے آمد، نہیں قضا ہو سکتا رونے کا۔ میرے مولا نے کہا کہ جا کے اس سے پوچھ لے، قصاب سے پوچھ لے تو نے جانور کو پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا۔
جیسے ہی ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قصاب یہ بتا تو نے جانور کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ اس نے کہا مولا بغیر پانی پلائے ہم جانور ذبح ہی نہیں کرتے۔ میرے مولا نے کہا اے میرا بابا، جزاک اللہ جزاک اللہ، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرما۔ اے میرا بابا، کربل کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ لو میرے عزیزو، ہمارے اور آپ کے مظلوم امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے سارے سادات جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد امام محمد باقر آئے، کہا بابا میں آپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ سادات نے کہا بس میں نے ختم کر دیا مصائب۔ سادات نے کہا مولا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے گا۔ میرے مولا نے کہا نہیں، جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ میرے بابا کا جنازہ ریگزارے کربلا پہ بے گور و کفن پڑا تھا، کوئی نہیں تھا جو میرے بابا کو غسل وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق زہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت تو قبول فرما۔ بار الہ غم حسین میں رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ بار الہ جو بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ جو بھی لاولد ہیں جناب سکینہ کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ دل بند علی مرتضیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو حضور کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ